السلام علیکم. ہم صبح اٹھ گئے ہیں, اس وقت راولپنڈی میں موجود ہیں اور الرجی سینٹر کی طرف جا رہے ہیں. یہ جونیئر بھی یہاں پہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے. ان کو سارے راستوں کا علم ہے کہ کون کس راستے سے ہو کر ہم یہاں پر جائیں گے. تو اب یہاں سے ہم نکلتے ہیں. اس وقت ہم ہیں سعد آباد جہاز گراؤنڈ میں. اب یہاں سے ہم نکلیں گے, وہاں پر تو راستہ جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے. راستہ دیکھیے, یہ جو مری روڈ کا راستہ ہے, مری روڈ سیدھا فیض آباد سے سیدھا میں نا اس سے سیدھا چک شزار جائے گا. ٹھیک ہو گیا. چک شزار جائے گا, ادھر سگنل آتا ہے, سگنل سے پہلا کورونا کا اسپتال ہے نا. اب یہاں سے ہم گھوم کے اور اس برج کے اوپر جائیں گے. یہ کون سا برج ہے؟ فیض آباد کا. یہ فیض آباد کا برج ہے. جناب اس برج کے اوپر ہم آ گئے. اچھا, اس سائڈ پہ اگر ہم جاتے ہیں تو ہم یہ مری روڈ ہے. مری روڈ کراس کر چکا ہے. مری روڈ جو ہے وہ کراس کر چکا ہے. اگر مری روڈ پہ آپ چلیں تو بالکل سیدھا اسٹریٹ آپ آئیں گے, فیض آباد کو کراس کریں گے اور یہ اس روڈ کے اوپر ہو جائیں گے. اب یہاں پر آگے جو ہے وہ بھی ہے, راول ڈیم بھی ہے. راول ڈیم کی طرف جا رہا ہے. یہ راول ڈیم کی طرف جا رہے ہیں. اصل میں یہ راستہ ہے اس کا, اور یہی راستہ جو ہے مری کی طرف بھی جاتا ہے. دیکھو اب یہ ہم آئے ہیں, سیدھا جائے گا تو اپارا جائے گا. اچھا نیچے جائے گا تو چک شزار جائے گا. اچھا یہ پہلے پل نہیں گئی ہے. ہاں, یہ بنی گالا روڈ ہے. یہ بنی گالا روڈ سے آگے دیکھو, اگر دوبارہ آئے گا نا یہ سامنے الرجی سینٹر ہے. اور یہ لوگ جا رہے ہیں. ہاں, یہ ابھی جا رہا ہے, ٹائم ہے نا. یہ جناب یہاں پہ پہنچ گیا. یہ الرجی سینٹر آ گیا جناب. دیکھو یہ الرجی سینٹر ہے. ٹھیک ہے, سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا پروسیجر ہے اس کا؟ اس کا پروسیجر یہ ہے, 7 بجے دروازہ کھلے گا سر. ٹھیک ہے. تو آپ نے پرچی لینی ہے. پرچی لینے کے بعد آپ نے جب پرچی ملتی ہے پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو جناب ڈیزر کہیں گے. آپ نے پھر پرچی لینے کے بعد جا کے فیس جمع کرانی ہے. ٹھیک ہے. فیس جمع کرنے کے بعد پھر ٹیسٹ کرانا ہے. ٹھیک ہے. ٹیسٹ کے بعد پھر آپ نے آگے 20 منٹ کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اس کے بعد پھر وہ آپ کو ویکسین کی طرف ویکسین کے پیسے جمع کرانے ہیں. ویکسین لینے کے بعد 12 نمبر سے آپ کو ویکسین مل جائے گی. ٹھیک ہے. یہ پروسیجر ہے سر. اچھا, تو کتنے بجے تک رہتا ہے یہ 3 بجے تک سر. 3 بجے تک ہے. جی. اچھا, تو کیا فیس کیا ہے اس کی؟ 1000 روپیہ فیس ہے ٹیسٹ کی. 800 کی ویکسین ہے سر. ویکسین ہے. تو پھر دوبارہ آنا پڑے گا 3 مہینے کے بعد سر. 3 مہینے کے بعد. لیکن پہلے وہ چیک کرے گا کہ کیا مسئلہ کیا ہے اس کا. جی جی جی. اچھا, بہت شکریہ جناب. السلام علیکم. یہ جناب یہاں پر لائن بن گئی ہے. اچھا, یہ لوگ جو ہیں یہ وہ ہیں جو دوبارہ آ رہے ہیں, پرانے آ رہے ہیں یہاں پر. اور یہ لائن ایک بنی ہے جس میں نئے لوگ ہیں جو فرسٹ وزٹ جن کا ہے, یہ وہ لوگ ہیں, ان میں جائیں گے. تو لائن بنانے سے یہ ہے کہ جو لوگ پہلے آئے ہیں وہ پہلے چلے جائیں تو زیادہ اچھا ہے. اندر جا کے پھر لائن بنے گی, ٹوکن ملے گا ان کو, اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ ڈاکٹر ان کو دیکھ پائیں گے. تو ان لوگوں نے بڑی مہربانی کی ہے اور یہ لائن ان لوگوں نے یہ بنا لی ہے. تو بے ترتیبی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اللہ سب کے ساتھ رحم والا معاملہ کرے. اچھا, باہر سے ہم اندر آ چکے ہیں اور اندر بھی جو ہے وہ لائن بن چکی ہے. یہ یہاں پر نوٹس بورڈ ہے جس پہ مختلف نوٹس جو ہیں وہ چپکے ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا اس کو میں نے وائڈ کر کے یہاں پہ دیا تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے. ٹائمنگ کا ہے, ٹیسٹوں کا ہے اور ویکسین کی فیس کا ہے, یہ سارے ہیں, یہ سب یہاں پر لگے ہوئے ہیں. یہ جناب کھڑکی کھل گئی ہے اور ٹوکن بٹنے جو ہیں وہ شروع ہو گئے.
یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے جن کا پہلا وزٹ ہے، اور وہ 2 نمبر کھڑکی ہے، اس میں وہ لوگ ہیں جو ان کا دوسرا یا تیسرا وزٹ ہے. یہ اب یہاں سے یہ چرچی لے کے اور پھر ان کو ٹوکن ملیں گے، پھر یہ نکلیں گے یہاں سے. یہ جونیئر کی باری آ گئی ہے، اور اب یہ یہاں سے لیں گے ٹوکن، اور ٹوکن لے کے پھر کمرہ نمبر 4 میں جانا ہے. وہاں پر ان کی ٹیسٹنگ ہوگی اور یہاں سے ان کو پرچی مل جائے گی. دکھاؤ ذرا فارم دکھاؤ. کہاں جانا ہے اب آپ نے؟ کمرہ نمبر 4 میں. چلو اب یہ کمرہ نمبر 4 میں ہم لوگ جا رہے ہیں. پرچی بنی ہے، 4 نمبر کمرے میں گئے، ڈاکٹر نے دیکھا ہے اور انہوں نے یہ پیسے جمع کرانے کی بات کی ہے. یہ 7 نمبر کھڑکی ہے اور یہاں پر پیسے جمع ہوں گے. 1000 روپے ٹیسٹ فیس اور 800 روپیہ ویکسین فیس ہے یہاں پر. اچھا، وہاں سے ہم نے یہ ٹیسٹ فیس جمع کرا دی ہے، یہ اس کا ٹوکن ہمیں مل گیا ہے. اب ہم نے کمرہ نمبر 14 کی طرف جانا ہے. چلو وہاں سے اب ہم آئے ہیں یہاں پر، اور یہ اب جناب جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ لکھ کے دیں گے. ٹیسٹ ہوگا یہاں پہ. اچھا، یہاں پر انہوں نے وہ بازو دیکھا ہے اور اس کے اوپر بھی یہ کچھ کوڈ مارک میں جو ہے یہ لکھ رہے ہیں. یہ 12 نشان یہاں پر لگیں گے دانیال کے لیے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ویکسین کا ایک ایک قطرہ ٹپکایا جائے گا مختلف ویکسین کا. یہ یہ 12 نشان اس کے بازو پہ لگائے ہیں. اب اس کو نوکدار ایک وہ ہے پن ہے ان کے پاس، جس سے وہ اس جگہ جہاں پہ انہوں نے قطرہ ٹپکایا ہے وہاں پر اس کو وہ پنچر کر دیں گے. پنچر کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ جو قطرہ جو ہے وہ اندر جذب ہو جائے گا. یہ پنچر کر رہے ہیں اس کو، قطرے کے اوپر قطرے کو پنچر کریں گے تو وہ اندر بھی وہ ویکسین جو ہے وہ اندر اتر جائے گی اس کے. اب اس کو یہ خشک کریں گے اوپر سے، اور اس کے بعد جو ہے 20 منٹ کا ٹائم یہ دیں گے. ڈاکٹر صاحب کرنا کیا اب اس کا؟ 20 منٹ بعد 4 نمبر پہ. اچھا تھینک یو. ہم نے دانیال کا وہ کروا لیا ٹیسٹ، اب وہ انہوں نے لگا دیا. اب اس کے بعد ہم نے 4 نمبر کمرے کے اوپر دوبارہ جا کے چیک کروانا ہے. اب ہم چلتے ہیں کینٹین پہ، تھوڑا سا کھا پی لیں اور ذرا کینٹین کو بھی دیکھ لیں. جی جناب یہاں. اچھا جناب، یہ یہاں پر ہم بیٹھ گئے ہیں کینٹین میں آ کے، اور اب کیا کھانا ہے بھائی؟ یہ اس کی کینٹین ہے یہ والی. اب یہاں سے کچھ ہم کھانے پینے کے لیے لیتے ہیں. اچھا، ویکسین کے لیے یہاں پر برف اور تھرمس وغیرہ جو ہے نا وہ بھی دستیاب ہیں یہاں پر، انہوں نے رکھا ہوا ہے. اس کے اندر کی کینٹین ہے، یہ سارا انتظام ہے ان کا. یہ اس دانیال کے بازو کے اوپر یہ 12 نشان لگائے ہوئے ہیں. کوڈ ورڈ میں انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس کے آگے انہوں نے وہ قطرہ ٹپکایا تھا اور اس کو جو ہے پھر انہوں نے پنچر کیا تھا. تو اس میں سے یہ 2 نشان جو ہے یہ واضح ہو گئے ہیں. ہم وہاں سے کینٹین سے فارغ ہو کے دوبارہ ہم 4 نمبر روم میں پہنچے ہیں. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. انہوں نے دانیال کا بازو چیک کیا اور وہ جو نشان جو واضح تھے اس پہ انہوں نے بتایا کہ اس کو ڈسٹ کی اور پولن کی الرجی ہے، اور میڈیکل اسٹور کی انہوں نے 3 دوائیاں لکھ دی ہیں جو 1 مہینہ استعمال کرنی ہیں.
اور ویکسین جو ہے مطلب جس دن آپ ویکسین لگائیں گے پھر اگلا ہفتہ اسی دن آپ فرض کریں آپ نے پیر کے دن ویکسین لگائی ہے تو اگلے ہفتے پیر کے دن ہی آپ ویکسین لگائیں گے اور یہ 3 ماہ کی ویکسین ہے. اس کے بعد آپ کو دوبارہ ویکسین لے کے جانی پڑے گی یا ویکسین منگوانی پڑے گی. اگر کوئی ہے تو منگوا سکتے ہیں وہاں سے, اور اس کو آپ نے مسلسل استعمال کرنا ہے. یہ جو میڈیکل کی اسٹور کی دوائیاں ہیں یہ صرف 1 مہینہ استعمال کرنی ہیں. یہ یہاں پر سے ہم 7 نمبر کھڑکی کے اوپر دوبارہ آئے اور یہاں سے ہم نے ویکسین کی فیس جمع کرانی ہے 800 روپے. یہ ویکسین کی فیس جمع ہوگی, اس کے بعد پھر دوبارہ جا کے میڈیسن وہاں سے ہم نے لینی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. ہفتے میں 1 دفعہ لگانی ہے. ٹیسٹ کے دوران آج انہوں نے آپ کو لگا دیا 14 نمبر کمرے میں. اگلے پیس کو لگانی ہے, گھر جا کے فریج کے نیچے والے کھانے میں رکھنی ہے. ماسک پہنا کریں, بڑا گوشت چاول تلی ٹھنڈی چیزیں نہ کھائیں. 2 سے 3 سال کا یہ کورس ہے, 3 ماہ کی کر کے دیں گے آپ کو. یہ اچھا, اور یہ ٹیبلٹ جو ہے انہوں نے لکھ کے دی ہے وہ بھی کھانی ہے؟ وہ ٹیبلٹ دی ہے وہ آپ کے پاس ہے. ہاں وہ بار میڈیکل اسٹور والا آپ کو بتا دیں. بہت شکریہ سر, بہت کے شکریہ. بعد کسی کو بھیج دیں. ٹھیک ہے, ادھر ہے کوئی آپ کا رہتے ہاں پنڈی میں ہے. بس ان کو واٹس ایپ کر دینا بیٹا, وہ ادھر سے لے کر بھیج دیں گے. آپ کو آنے کی ضرورت نہیں. یہ پرچی دکھانی پڑے گی؟ یہ والی سلپ ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ سر. السلام علیکم. کوشش کریں کہ اپنا تھرمس آپ ساتھ لے کے جائیں اگر الرجی سینٹر میں آپ کو جانا ہے تو, ورنہ یہاں سے بھی اس کا انتظام ہو سکتا ہے. آپ پیسے دے دیجئے, وہ آپ کو چھوٹے یا بڑے اس میں تھرمس میں وہ شاپر میں ڈال کے اور اس میں برف میں پیک کر کے دے دیں گے. گھر جا کر آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے, فریزر میں نہیں رکھنا اس کو. جناب وہاں سے ہو کے یہاں پر آ گئے اور یہ تھوڑی سی ریفریشمنٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد باہر نکلنا ہے, میڈیکل اسٹور سے میڈیکل لینی ہے اور پھر نکلنا ہے واپسی کی طرف. اچھا, یہ جناب الرجک سینٹر ہے. یہاں سے ہم لوگوں نے وہ ٹیسٹ وغیرہ کروا لیے اور اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پر جانا ہے. اس میں میڈیکل اسٹور جو ہے وہ یہاں پر اندر ہے. اچھا, الرجی سینٹر کے سامنے میڈیکل اسٹور ہے اور یہاں سے بالکل آپ کو ساری میڈیسن مل جائے گی. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ تفصیل کے ساتھ تمام معلومات آپ تک پہنچائی جائے, اور اس میں کہاں تک کامیابی ہوئی ہے یہ آپ ہی لوگ بہتر بتا سکتے ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو الرجی سینٹر کے حوالے سے, کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹس میں لکھ دیجیے گا, میں آپ کو جواب دوں گا اس کا, اور جو بھی مجھ تک معلومات ہیں وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا. اور یہ ایک کار خیر ہے, اس میں بہت سارے لوگوں سے میں نے معلوم کیا تھا اس کا, تو کسی کو صحیح لوکیشن اس کی معلوم نہیں تھی اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو پوری لوکیشن صحیح بتا دوں. اب اجازت چاہوں گا, اللہ نگہبان.